السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو کفنا کر لوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی۔ اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہو۔ جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کودا۔ جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی، سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا، اے عورت، یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہے، لیکن میں کیسے مغفور ہو گیا؟ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابلیس سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا کہ تاجر۔ پھر چوتھے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، عورتیں۔ اللہ کے نام کا احترام کرنے پر ایک عورت کی بخشش کا واقعہ۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں نہیں۔ جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا، یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ صدقہ دینے کے برکات کا ایک سچا واقعہ۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے بہت خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں ہے۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک اعمال کی پابندی کیا کرو۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا، سناؤ بھائی، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ موت سے خوف ختم ہو گیا، مگر میں حیران ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، مگر میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو، بندے کا دل وہی لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے۔ پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا تو تمہیں موت سے ڈر لگتا تھا، اب تم نے آگے یہ سرمایہ بیچ دیا ہے، نیکیوں کا، صدقہ کے مال کا، تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہی جانے کو دل کرتا ہے۔ تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، موت بہت اچھی لگتی ہے اور موت سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اچھے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔